روبینہ خان نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر ٹھیک سے سیٹ کیا اور تیز قدموں سے شرماتے ہوئے پاس میں بنی ایک دکان پر چلی گئیں اور کچھ سامان لینے لگیں۔ میں نے تب تک بائک کو سائیڈ میں لگا دیا جب تک میں واپس آیا۔ روبینہ خان سامان لے چکی تھیں اور حویلی کے دروازے کے پاس کھڑی تھیں۔ میرے آتے ہی وہ میرے ساتھ شرماتے مسکراتے چلنے لگیں۔ روبینہ خان کے چہرے پر پھر سے وہی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی جو پہلے تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اب تو وہ شرما بھی رہی تھی۔ ہم ساتھ میں اندر گئے اور عامل بابا سے روبینہ خان نے عمل کروا کر نیک تمنائیں بھی لیں۔ عامل بابا ہمیں میاں بیوی سمجھ رہے تھے اور ہماری جوڑی بنی رہے، ایسی تمنا بھی تھی۔ روبینہ خان کا شرمانا اور بھی بڑھ رہا تھا۔ پھر ہم وہاں سے باہر آ گئے اور بائک پر بیٹھ کر واپس چل پڑے۔ شیرو، ایک بات پوچھوں؟ روبینہ خان: پوچھو۔ شیرو: عامل بابا تو شہر میں بھی کئی ہیں، پر ہم اتنی دور کس لیے آئے ہیں؟ روبینہ خان: بتاتی ہوں، ذرا بائک کو اس طرف موڑ لو۔ سڑک سے سائیڈ میں جاتے ایک کچے راستے پر روبینہ خان نے بائک موڑنے کو کہا تو میں نے بائک ادھر گھما لی۔ کچھ دور جا کر روبینہ خان نے دوبارہ سے بائک موڑنے کو کہا۔ اس طرف کوئی راستہ نہیں تھا، مگر میں نے اس کے کہنے پر بائک موڑ لی۔ ہم بالکل جنگل جیسی ویران جگہ پر تھے۔ روبینہ خان: بس یہیں روک دو۔ میں نے بائک کو روکا تو روبینہ خان بائک سے اتر کر کچھ دور چلی گئیں اور مجھے بھی آنے کو کہا۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ روبینہ خان: تو میرا مذاق اڑا رہے تھے تم؟ اب بتاتی ہوں تمہیں۔ اتنا کہہ کر وہ مجھ پر جھپٹ پڑی اور اچھل کر میری گود میں چڑھ گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا۔ روبینہ خان مجھ سے باتیں کرنے لگی اور میں بھی اس کی باتوں کا جواب دینے لگا، مگر اس بار ہم ویران جگہ پر تھے جہاں کسی کے آنے کا ڈر نہیں تھا، اس لیے روبینہ خان رکنے کی بجائے اور بھی گہرائی سے باتیں کر رہی تھی۔ اب میں کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نے اس کو ایک درخت کے ساتھ کھڑا کر دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھیں نشے سے بھری ہوئی تھیں اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہہ رہی تھیں، آج میرا لحاظ مت کرنا کہ میں پولیس والی ہوں، آج میں صرف تمہاری معشوقہ ہوں اور تم سے پیار چاہتی ہوں۔ جیسے ہی میں اپنے ہاتھوں کا جادو اس پر کرنے لگا، روبینہ خان: شیرو، آئی لو یو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے کبھی مت چھوڑنا، میں تمہاری غلام بن کے رہوں گی۔ جیسے ہی میں اس کا منہ دوسری طرف کرنے لگا تو اس نے مجھے روک دیا۔ روبینہ خان: شیرو رک جاؤ، ورنہ میں نہیں رک پاؤں گی۔ میں وہیں رک گیا، روبینہ خان سے الگ ہو گیا۔ روبینہ خان کی نظر چھوٹے چودھری پر پڑی۔ روبینہ خان: سوری، پر یہ جگہ ٹھیک نہیں۔ شیرو: اٹس اوکے، چلو چلتے ہیں۔ میں پیچھے مڑنے لگا۔ روبینہ خان نے مجھے شرٹ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے مجھے پیچھے گھمایا۔ روبینہ خان: پلیز برا مت ماننا، میں تمہارے ساتھ اپنا برتھ ڈے منانا چاہتی ہوں، مگر یہاں نہیں۔ اور یہ کہہ کر روبینہ خان مجھ سے دوبارہ باتیں کرنے لگی۔ شیرو: کوئی بات نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ جگہ ٹھیک نہیں، اب چلیں۔ روبینہ خان دوبارہ سے مسکرانے لگی اور ہم بائک کے پاس واپس آ گئے۔ میں نے بائک اسٹارٹ کی اور ہم واپس چل پڑے شہر کی طرف۔ شیرو: تو اس لیے اتنی دور
लाई थी मुझे कि यहाँ जंगल में। रुबीना खान चुप गंदे, वो तो मैंने तुम्हारे मजाक की सज़ा दी थी तुम्हें शेरू। वाओ, बहुत ही अच्छी सज़ा दी है। पहले पता होता तो थोड़ा और मजाक कर लेता, फिर तो और भी कुछ। रुबीना खान मारते हुए, बेशरम, बस यही चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में, जहाँ देखो तैयार हो जाते हो। शेरू, ये भी तो तुमने ही किया है, अब पता नहीं कैसे दिन गुजरेगा। रुबीना खान, लगता है तुम्हारे चौधरी को भी सज़ा देनी पड़ेगी। ये भी हर जगह सर उठा लेता है। शेरू, अब इसे भी जेल के अंदर डाल दो। रुबीना खान, तू देखना अब क्या करती हूँ मैं, आज इसे छोड़ूंगी नहीं। शेरू, पकड़ तो रखा है तुमने, अब और क्या करोगी। रुबीना खान ने मेरी गर्दन पर काट लिया, मुझे दर्द हुआ और मैं करा उठा। रुबीना खान, अब चुपचाप बाइक चलाओ वरना कहीं और भी काट दूंगी। शेरू, अच्छा बाबा, सॉरी। रुबीना खान चुप, एकदम चुप। बेशरम कहीं के। समीना को बताती हूँ कि कितने सीधे हो तुम। ऐसे ही हंसी मजाक करते हम शहर वापस पहुँच गए। शहर आने तक रुबीना खान किसी मशूका की तरह मेरे साथ चिपक कर बैठी रही और बीच बीच में मुझे छेड़ती भी रही। शहर के पास आकर रुबीना ने बाइक रुकवाई और फिर से एक तरफ टांगे करके अच्छे तरीके से बैठ गई। मैं रुबीना खान को वहीं लेकर आ गया जहां हम मिले थे। शेरू, तुम आई कैसे थी। रुबीना खान, गाड़ी से। देखा नहीं था तुमने, तुम्हारे पास से तो निकली थी। इसी गली में खड़ी है मेरी गाड़ी। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम्हें फ़ोन करूँगी तो आ जाना। आज की शाम मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। शेरू, लगता है मैडम के इरादे ठीक नहीं। रुबीना खान, वो तो तुम्हें पता चलेगा जब मिलोगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, जब फ़ोन करूँ तो उठा लेना। इतना कहकर रुबीना खान मुस्कुराते हुए गली में चली गई और कुछ ही लम्हों में वो अपनी गाड़ी में बाहर निकली और मुझे बाय करते हुए वो आगे निकल गई। मैंने बाइक को स्टार्ट किया और पीछे चल दिया। अभी मैं कुछ ही दूर पहुंचा था कि तेज़ी से दो गाड़ियां आईं और रुबीना खान की गाड़ी के आगे पीछे रुक गईं। इन गाड़ियों से कुछ गुंडे टाइप के बने कई लोग निकले और रुबीना खान को गाड़ी से खींचकर बाहर निकालने लगे। मैं ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए बाइक की रफ्तार बढ़ाई और उन लोगों तक पहुंच गया। जाते ही मैंने एक गुंडे पर बाइक चढ़ा दी और जल्दी से बाइक से उतरकर दूसरे पर पड़ा। जिस गुंडे ने रुबीना खान को बाजू से पकड़ रखा था, मैंने ज़ोर से उसकी गर्दन के पीछे वार किया और वो आगे जा गिरा। रुबीना का एक हाथ आज़ाद होते ही वो भी दूसरे से भिड़ गई। चौथे वाले के मुंह पर मैंने ज़ोर से मुक्का रसीद किया तो उसकी नाक की हड्डी टूट गई और वो भी पीछे जा गिरा। तभी गाड़ियों में से और 4 अफराद मज़ीद हथियार लेकर हम पर टूट पड़े। उनके हाथ में डंडे वगैरह थे। मैं उनकी तरफ लपका, तब तक रुबीना ने भी उस गुंडे को पटक दिया जिसने उसे पकड़ा हुआ था और जल्दी से अपनी गाड़ी में घुस गई। मैं उन लोगों पर लपका और एक ने मुझ पर क्रिकेट के बल्ले से हमला किया जिसे मैंने रोक लिया, मगर दूसरे ने मेरी पसलियों पर ज़ोर से वार कर दिया जिसकी वजह से मुझे तेज़ दर्द हुआ। मैं दोनों को धक्के देकर पीछे हटा के एक ने मुझ पर एक और वार कर दिया जिसे मैंने रोक लिया। तभी एक और गुंडे ने मुझ पर हमला कर दिया। उसके हाथ में लोहे की रॉड थी। वो मेरे सर पर मारने ही वाला था कि ठा ठा की आवाज़ से गोलियां चलने की आवाज़ आई और मुझ पर हमला करने वाले के साथ साथ 3 और गुंडों को गोली लगी और वो पीछे जा गिरे। मैंने पीछे मुड़कर देखा
تو روبینہ خان کے ہاتھ میں پستول لیے گولی چلا رہی تھی۔ روبینہ خان نے جلدی سے 2-3 گولیاں مزید چلا دیں اور میری طرف بڑھی۔ وہ گنڈا روبینہ خان کو گولی چلاتا دیکھ کر جلدی سے واپس گاڑی میں گھسنے لگے۔ روبینہ خان تیزی سے ملے آ کر کھڑی ہو گئی، ان لوگوں پر فائر کرتے ہوئے۔ روبینہ خان کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بالکل ایک جنگلی عورت کی طرح لگ رہی تھی۔ ان لوگوں کو اپنی موت نظر آئی تو جلدی سے گاڑیوں میں بیٹھ کر نکل گئے۔ روبینہ خان فکر مندی سے: تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کہیں لگی تو نہیں؟ میں تو روبینہ خان کا یہ جلوہ دیکھ کر حیران تھا۔ ابھی ابھی میرے سامنے اس نے 5-6 گنڈوں پر ٹھیک طرح نشانہ باندھتے ہوئے انہیں شوٹ کر دیا تھا۔ شیرو: میں ٹھیک ہوں، آپ تو ٹھیک ہیں؟ روبینہ خان: کہاں ٹھیک ہوں، دکھاؤ مجھے۔ روبینہ خان نے میری ٹی شرٹ اوپر کر کے دیکھا تو میری پسلیوں پر جو وار ہوا تھا اس کا نشان پڑ چکا تھا اور سوجن آنے لگی تھی۔ روبینہ خان: دیکھو کتنی زور سے لگی ہیں۔ جہاں چلو میرے ساتھ۔ شیرو: ارے کچھ نہیں ہوا مجھے، یہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ تو ٹھیک ہو نا؟ یہ لوگ کون تھے؟ روبینہ خان: پتہ نہیں، تم ان کی فکر چھوڑو، وہ سب میں دیکھ لوں گی۔ روبینہ خان نے جلدی سے اپنی گاڑی سے فون نکالا اور کال کر کے پولیس والوں کو جلدی وہاں آنے کو کہا۔ شیرو: آپ ہمیشہ اپنے ساتھ اسلحہ رکھتی ہیں، پہلے تو نہیں تھا آپ کے پاس۔ جب ہم عامل بابا کے پاس گئے تھے تو میں نے کہیں بھی روبینہ خان کے پاس اسلحہ نہیں دیکھا۔ روبینہ خان: رکھنا پڑتا ہے، دیکھنا ابھی یہ نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ تمہیں کیا ضرورت تھی بیچ میں پڑنے کی؟ شیرو: تو کیا میں دیکھتا رہتا؟ وہ آپ کو اٹھا کر لے جاتے۔ روبینہ خان: اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ شیرو: مجھے کچھ بھی نہیں ہو جاتا، اس کی پرواہ نہیں مجھے، مگر میں آپ کے ساتھ کیسے کچھ ہونے دیتا؟ میری بات سن کر روبینہ خان کا غصہ ایک دم سے غائب ہو گیا اور اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ روبینہ خان: آئی ایم سوری، لیکن تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا جواب دیتی ثمینہ اور خود کو؟ شیرو: ہوا تو نہیں نا؟ ویسے بھی آپ کے ہوتے مجھے کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ اب چھوڑیں، ہم سڑک پر ہیں۔ روبینہ خان: مار کھاؤ گے اگر پھر سے ایسے اپنی جان خطرے میں ڈالی، اور اب یہ جان صرف تمہاری نہیں، میری اور ثمینہ کی بھی ہے۔ شیرو: مگر ایک بات تو بتائیں، یہ پستول آپ نے رکھی کہاں تھی؟ مجھے تو کہیں محسوس نہیں ہوئی آپ کے پاس۔ روبینہ خان: تو کیا عامل بابا کے یہاں لے کر جاتی؟ یہیں گاڑی میں تھی، سیفٹی کے لیے لے کر آئی تھی، آ گئی نا کام۔ اتنے میں تیزی سے 2 گاڑیاں ہمارے پاس آ کر رکیں اور ان میں سے پولیس والے نکل کر بھاگتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے۔ میڈم، آپ بنا بتائیں کہاں چلی گئی تھیں؟ ایک انسپکٹر نے روبینہ خان کو سلیوٹ کر کے سوال پوچھا۔ روبینہ خان: وہ سب چھوڑو، ابھی اسی وقت وائرلیس کر کے سارے راستوں پر ناکہ بندی کر دو، پتہ کرو وہ لوگ کون تھے جنہوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ اغوا؟ انسپکٹر کے ہوش اڑ گئے یہ بات سن کر۔ روبینہ خان: ہاں، کڈنیپ کرنے آئے تھے وہ لوگ۔ 2 گاڑیاں تھیں کالے رنگ کی، 10 سے 12 لوگ ہیں، 5 کو گولیاں ماری ہیں میں نے۔ اس شہر کے نہیں لگتے، اب ضرور باہر بھاگنے کی کوشش کریں گے یا پھر ڈاکٹر کے پاس۔ مجھے وہ سب اپنے سامنے حاضر چاہیے، فوراً سب کو الرٹ کر دو۔ روبینہ خان کی بات سنتے ہی فوراً انسپکٹر حرکت میں آیا اور وائرلیس پر سب کو آرڈر دینے لگا۔ روبینہ خان پولیس والوں کے ساتھ مصروف ہو گئی تو میں نے سڑک پر گری بائک کو اٹھایا۔ بائک کی ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی تھی اور کچھ خراشز آ گئے تھے۔ میں نے بائک کو اسٹارٹ کیا تو آواز سن کر
روبینہ خان میرے پاس آ گئی۔ روبینہ خان، کہاں جا رہے ہو تم؟ بائک یہیں چھوڑ دو، یہ لوگ لے آئیں گے، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد۔ شیرو، نہیں، میں چلا جاؤں گا، اور اتنی بھی چوٹ نہیں ہے مجھے۔ آپ پہلے ان لوگوں کو پکڑیں۔ روبینہ خان، مگر تم؟ شیرو، میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، اب میں چلتا ہوں، آپ اپنا دھیان رکھیے گا۔ روبینہ خان، تھینکس، تم نے جو کیا۔ شیرو، تھینکس کہہ کر اب پرایا کیوں کر رہی ہو؟ روبینہ خان مسکراتے ہوئے، دھیان رکھنا اپنا اور ڈاکٹر کو دکھانا ضرور۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے تاکہ کوئی تیسرا نہ سن لے۔ پھر میں بائک پر گھر کے لیے نکل گیا۔ روبینہ خان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ایک خوشی جو دل کو سکون دینے کے لیے کافی تھی۔ کچھ ہی دیر میں خالہ کے گھر پہنچ گیا۔ ان سب معاملات میں وقت کا دھیان نہیں رہا تھا مجھے، اور جب میں گھر پہنچا تو زبیر بھائی کہیں جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ وہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ زبیر، کس سے پوچھ کر میری بائک لے گئے تھے؟ تیری وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ کالج جانے سے پتہ ہے نا، میرا پیپر ہے آج۔ ناصرہ غصے میں، تو کیا ہوا؟ تیری بائک لے گیا تھا، میں نے ہی کہا تھا اسے بائک لے جانے کو، اور تو ایسے کیسے بات کر رہا ہے اسے؟ زبیر بھائی کا ایسے مجھ پر چیخنا ناصرہ باجی کو بہت برا لگا، اور وہ بھی برس پڑیں۔ میں پہلی بار باجی کو غصے میں دیکھ رہا تھا۔ زرینہ خالہ، آ گیا نا وہ ٹائم سے، پھر کیوں چیخ رہا ہے؟ تو جا، چلا جا بائک لے کر۔ زبیر بھائی غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے میری طرف بڑھے۔ زبیر، لا چابی دے۔ شیرو، وہ بھائی۔ زبیر، کیا ہوا؟ میری بائک کو شیرو، وہ راستے میں ایک کتا سامنے آ گیا تھا تو بائک سلپ ہو گئی۔ زبیر، کیا؟ زبیر بھائی جلدی سے باہر کو بھاگے، اور جیسے ہی بائک کی حالت دیکھی تو اور بھی زیادہ غصے میں آ گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر گیا، اور میرے پیچھے پیچھے زرینہ خالہ اور ناصرہ باجی بھی آ گئیں۔ غصے میں زبیر بھائی نے میری ٹی شرٹ گلے سے پکڑ لی۔ زبیر، یہ کیا کر دیا تو نے میری بائک کے ساتھ، کمینے، منحوس کہیں کے؟ آخر میری بائک ملی تھی تجھے توڑنے کو، مجھ سے بدلہ لے رہا ہے نا؟ بول۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ ناصرہ باجی نے زبیر بھائی کے منہ پر دے مارا۔ ناصرہ، خبردار! ایک لفظ بھی اور منہ سے نکالا، تیری ہمت کیسے ہوئی اسے برا بھلا کہنے کی؟ معافی مانگ ابھی اسی وقت۔